نے پتا کیا تھا یہ بھی گالیاں نکالتا ہے کہ سارا جان جانتا تو گستاخ ہے اور گستاخاں واسطے مڑ مزاج فاروقی بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا. یہ بڑی بات کی. یہ بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے. تو یہ فاروقی مزاج جو انہوں نے ڈکلیئر کیا نعوذ باللہ من ذالک اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، تو پاکستان کے قانون میں ان پہ 298A بھی لگتی ہے، توہین صحابہ والی. ہم نہیں کہتے کہ لگائی جائے، ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے 295C کی، 295A کی، B کی، 298A کی. لیکن وہ مولوی جو بات کے اوپر فتوے لگاتے ہیں ان کے لیے علماء فکریہ ہے کہ کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح توہین کرنا کہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سیدنا عمر کا مزاج تھا کہ وہ گستاخوں کے ساتھ اس طریقے سے پیش آتے تھے، کیا نعوذ باللہ من ذالک سیدنا عمر گالیاں نکالا کرتے تھے گستاخوں کو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بالکل ایسا نہیں تھا. سیدنا عمر کا مزاج تو بالکل ڈیفرنٹ تھا اس حوالے سے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت اور عصمت کی حفاظت کرنے میں دلیر تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کے اعتبار سے وہ پوری احتیاط کیا کرتے تھے. اس کی واضح مثال صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں کسی شخص نے مجھے چھوٹی سی کنکری ماری، حتیٰ کہ میری آنکھ کھل گئی کیونکہ میں سویا ہوا تھا. میں نے جب اٹھ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے اور اس وقت وہ خلیفہ وقت ہیں. انہوں نے مجھے اشارے سے بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ جو دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں نا ان کو میرے پاس بلاؤ. وہ کہتے ہیں میں ان دو بندوں کے پاس گیا، ان کو سیدنا عمر کے پاس لے کر آیا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں سے انٹرویو کیا اور پوچھا کہ تم دونوں کہاں کے رہنے والے ہو، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، کس علاقے سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو سیدنا عمر نے فرمایا اگر تم مدینہ شریف کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو آپس میں لڑتے ہوئے. سیدنا عمر نے انہیں آواز دے کر نہیں بلایا. بکری والی سرکار نے کہا کہ سیدنا عمر گالیاں دیتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے یہ مفہوم یہی بنتا ہے، وہ اپنی گالیوں کو جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ جو میرا مزاج ہے یہ فاروقی ہے. اور سیدنا عمر کا مزاج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مسجد میں جو لوگ آواز بلند کر رہے ہیں سیدنا عمر نے ان کو آواز دے کر نہیں بلایا، کنکری پھینکی ایک صحابی کی طرف، وہ متوجہ ہوئے، ان کے ذریعے ان کو بلایا اور پھر ڈانٹا ان دو بندوں کو کہ تم لوگ رسول اللہ کی مسجد میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. تو سیدنا عمر کا تو مزاج یہ تھا.